بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز کے بعد علی بن ربیع اور عبدالرزاق دونوں یہودی سردار ریان بن ناہر کی حویلی کے سامنے آئے اور پھر آگے بڑھ کر علی بن ربیع نے حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا خود ریان بن ناہر تھا۔ دونوں کو اس نے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ دیوان خانے میں لے گیا۔ جس وقت وہ دیوان خانے میں داخل ہو رہے تھے اس وقت سکونتی حصے سے ریان کا بیٹا روبیل نمودار ہوا۔ اس نے علی بن ربیع اور عبدالرزاق کا نام لے کر انہیں سلام اور خوش آمدید بھی کہا۔ جس وقت روبیل نے علی بن ربیع اور عبدالرزاق کے نام بائی کہہ کر لیے تب علی بن ربیع تھوڑا سا چونکا تھا۔ بہرحال ریان بن ناہر کے کہنے پر وہ آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے، گفتگو کا آغاز نہ ہوا تھا کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک لڑکی تقریباً بھاگتی ہوئی دیوان خانے میں داخل ہوئی اور ریان بن ناہر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا کون ہیں؟ پھر دیوان خانے میں علی بن ربیع اور عبدالرزاق کو بیٹھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ علی بن ربیع نے دیکھا وہ لڑکی بڑی عجیب تھی۔ وہ اپنے حسن میں لاجواب تھی۔ اس لڑکی کی لچکیلی خم کاتی کمر، اعضاء کی موزونیت، شبنم کی سی لطافت بے آواز طوفان کھڑا کر رہی تھی۔ اس کے گلنار احمرین لب، سمیع عارض نازک سجیلے ہاتھ، تیکھی نوکیلی انگلیاں، بلور سے تراشا بدن، باریک ریشمی بکھرے بال تخلیق کی ایک اہم قدر کا سماع پیش کر رہے تھے۔ وہ کمرے میں اس طرح داخل ہوئی تھی جیسے نگار خانہ کن میں فسوں خیز چاند امڑ آیا ہو۔ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی لبوں کا تریاک، آنکھوں کا مرہم بنتا تھا۔ لڑکی آگے بڑھ کر ریان بن ناہر کے پاس بیٹھ گئی۔ اتنی دیر تک ایک معمر خاتون بھی دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ وہ روبیل اور لڑکی کے درمیان بیٹھ گئی۔ اس موقع پر ریان بولا اور کہنے لگا، یہ لڑکا میرا بیٹا روبیل ہے، لڑکی میری بیٹی ہے راحیل بنت ریان، اور یہ میری بیوی روشنک ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ریان بن ناہر تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر علی بن ربیع کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ سلطان مسعود غزنوی نے تم دونوں کو سلمان بن یوسف اور علی خویشاوند کی ایک ایک حویلی چھین کر تمہارے نام کر دی ہے اور تم اپنی ان حویلیوں میں منتقل ہو چکے ہو۔ روشنک اپنے شوہر ریان بن ناہر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ ان مہمانوں کو باتوں میں ہی لگائے رکھیں گے یا ان کے کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے کہیں گے؟ ریان بن ناہر مسکرا دیا، کھانے کا اہتمام تم دونوں ماں بیٹی نے کرنا ہے، اٹھو یہاں کھانا لگواؤ، یہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس پر دخل اندازی کرتے ہوئے راحیل بنت ریان بولی، بابا یہاں نہیں، کھانے کے کمرے میں جا کے میں اور ماں کھانا لگاتی ہیں، پھر آپ کو اطلاع کر کے کھانا وہیں کھائیں گے۔ راحیل بنت ریان کی تجویز سے ابن ناہر نے اتفاق کیا، جس پر روشنک اور راحیل بنت ریان دونوں اٹھ کر وہاں سے نکل گئی تھیں۔ ان دونوں ماں بیٹی کے جانے کے بعد ریان کی طرف دیکھتے ہوئے علی بن ربیع کہنے لگا، جب تک آپ کے اہل خانہ کھانا نہیں لگاتے اس وقت تک آپ ہمیں سلطان مسعود بن محمود غزنوی کے متعلق کچھ بتائیں۔ اس پر ریان بن ناہر مسکرایا اور کہنے لگا، کیوں نہیں، جہاں تک سلطان مسعود غزنوی کا تعلق ہے تو میں آپ پر انکشاف کروں کہ وہ بہت سخی اور بہادر ہے۔ اس کی بہادری اور جرأت مندی کا یہ عالم ہے کہ لوگ اسے رستم ثانی سے یاد کرتے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کے لیے ایک عجوبہ ہوگی کہ اس کے تیر میں ایسی تیزی ہوتی ہے کہ وہ لوہے میں سوراخ کرنے کے بعد ہاتھی کے جسم میں گھس جاتا ہے۔ اس کا گرز اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اسے ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا۔ حق گوئی اور بے باکی مسعود کا شعار ہے۔ اس وجہ سے وہ اکثر مواقع پر گفتگو میں اپنے باپ سلطان محمود کے ساتھ درست کلامی کر بیٹھتا تھا، اس لیے سلطان محمود غزنوی اسے ناپسند کرتا تھا۔ اس کے برخلاف سلطان محمود اپنے دوسرے بیٹے محمد کو چاہتا تھا، کیونکہ وہ موقع بے موقع اس کی ہر بات میں ہاں ملاتا تھا۔ سلطان مسعود سے سلطان محمود کی نفرت اور امیر محمد سے محبت نے یہاں تک طول کھینچا کہ سلطان محمود غزنوی نے مسعود کی ہر طرح حق تلفی کی اور خلیفہ بغداد سے یہ سفارش کی کہ فرامین اور خطبات میں امیر محمد کا نام مسعود کے نام سے پہلے لکھا جائے۔
جب سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کا بیٹا امیر محمد گورگان میں تھا، جبکہ مسعود اصفہان میں مقیم تھا۔ محمود کے انتقال کے بعد اس کے داماد امیر علی بن ارسلان نے اپنے خسر کی یعنی سلطان محمود غزنوی کی وصیت کے مطابق امیر محمد کو غزنی بلوایا اور اسے باپ کا جانشین بنا دیا۔ امیر محمد نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چچا امیر یوسف کو سپہ سالار اور خواجہ ابو سہل احمد بن حسن کو وزارت سلطنت کے عہدے پر مقرر کیا۔ امیر محمد نے رعایا کو اپنا فرمان بردار بنانے کی بہت کوشش کی اور شاہی خزانے کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھول دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں ہر شخص خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگا اور رعایا اور لشکر کا ہر طبقہ مطمئن نظر آنے لگا۔ لیکن امیر محمد کے یہ انعام و اکرام اس کے لیے لوگوں کے دل میں جگہ پیدا نہ کر سکے اور ایک بہت بڑا طبقہ امیر محمد کی نسبت امیر مسعود کو ترجیح دیتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے فوت ہونے کے 50 روز بعد امیر ایاز بن اسحاق نے غلاموں اور ابو علی دایا کو اپنے ساتھ ملایا، یہی ابو علی دایا جو آج کل غزنی کا کوتوال ہے۔ پھر امیر ایاز نے دن دہاڑے شاہی استبل میں داخل ہو کر خاصے کے گھوڑوں پر قبضہ کر لیا اور اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر بست شہر روانہ ہو گئے۔ امیر محمد کو یہ واقعہ جب معلوم ہوا تو اس نے اپنے ایک قابل اعتماد ہندو سالار رسیوند رائے کو ہندوؤں کا ایک جرار لشکر دے کر ایاز کے پیچھے روانہ کیا۔ اس لشکر نے ایاز کو تھوڑی دور کے فاصلے پر جا لیا۔ اطراف میں ایک زبردست لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز کے ہاتھوں سیوند رائے ہندوؤں کے ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ مارا گیا۔ امیر ایاز کے ساتھی بھی اس معرکے میں کام آئے اور ہندوؤں کے لشکر میں جو سپاہی بچ گئے تھے امیر ایاز نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے سر تن سے جدا کر کے بھجوا دیے اور خود آگے بڑھ گیا۔ امیر ایاز جب نیشاپور پہنچا تو وہاں امیر مسعود سے ملا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ امیر مسعود نے جب ہمدان میں اپنے باپ سلطان محمود کے انتقال کی خبر سنی تھی تو عراق میں اپنے قابل اور تجربہ کار نائب اور عامل مقرر کر دیے تھے اور خود جلد از جلد خراسان پہنچ گیا۔ یہاں سے اس نے اپنے بھائی امیر محمد کو اس مضمون کا خط لکھا: سلطان محمود مرحوم نے جو ملک تمہیں عطا کیے ہیں میں ان کو اپنے قبضے میں نہیں لانا چاہتا۔ میرے لیے خود اپنے ملک یعنی جبال تبرستان عراق کافی ہے۔ میرا مدعا صرف اتنا ہے کہ تم اپنے ملک میں بھی یہ ہدایت کر دو کہ خطبہ میں میرا نام تمہارے نام سے پہلے پڑھا جائے، اس لیے کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ امیر مسعود اور امیر محمد دونوں جڑواں بھائی تھے۔ مسعود اپنے بھائی محمد سے چند لمحے پہلے اس دنیا میں آیا، اس لیے امیر محمد کو مسعود کے مقابلے میں بڑے چھوٹے کا خیال نہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھوٹا بھائی نہ سمجھتا تھا، اس لیے اس کے نزدیک مسعود کی اطاعت ضروری نہ تھی۔ جب مسعود کا یہ خط امیر محمد کے پاس پہنچا وہ بہت پیچ و تاب میں آیا اور اس نے مسعود کو جواب میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ جواب میں خط ارسال کرنے کے بعد امیر محمد نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اگرچہ دربار کے امیروں وزیروں نے بہت کوشش کی کہ دونوں بھائیوں میں لڑائی نہ ہو، تمام معاملات پرامن فضا میں طے پائے جائیں، لیکن امیر محمد نے کسی کی نہ سنی اور اپنے ارادے پر قائم رہا۔ امیر محمد ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے غزنی سے روانہ ہوا۔ یکم رمضان 421 ہجری کو وہ نکی آباد نامی مقام پر پہنچا جسے حقیقت میں نکبت آباد کہا جاتا تھا۔ یہاں وہ اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ رمضان کا پورا مہینہ امیر محمد نے نکی آباد ہی میں گزارا۔ اس کے بعد عید کے روز اتفاق سے امیر محمد کے سر سے تاج گر پڑا۔ لوگوں نے اس واقعے کو فعل بد سمجھا، اس سے علیحدہ ہو جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ شوال کی 3 تاریخ کو مشہور اور معروف امیر علی خویشاون، امیر یوسف سبکتگین اور امیر حسین وغیرہ نے امیر محمد کے خلاف بغاوت کی اور یہ امراء امیر مسعود کی حمایت کے نعرے لگاتے ہوئے امیر محمد کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان امیروں نے امیر محمد کو گرفتار کر کے ولز کے قلعے میں، جسے اب اہل قندھار قلعہ خلج کہتے ہیں، قید کر دیا اور خود امیر مسعود کے استقبال کے لیے ہرات روانہ ہو گئے۔ امیر مسعود نے ہرات سے بلخ پہنچ کر احمد حسین محمدی کو اس وجہ سے قتل کی سزا دی کہ اس نے مکہ مکرمہ واپسی کے وقت
مصر کے خلیفہ کا بیش قیمت خلعت قبول کیا تھا۔ یہ وجہ محض ایک بہانہ تھی، اصل سبب یہ تھا کہ مسعود کو معلوم ہوا تھا کہ ایک بار سلطان محمود کی زندگی میں احمد حسین نے دربار میں یہ کہا تھا، جس روز امیر مسعود بادشاہ ہو جائے اس روز مجھ کو پھانسی پر چڑھا دینا۔ امیر مسعود نے بے وفائی کے جرم میں امیر یوسف کو بھی قید کی سزا سنا دی۔ یوسف نے اسی اسیری میں وفات پائی۔ مسعود کے حکم سے امیر محمد کو بھی عالم اسیری میں اندھا کیا گیا۔ امیر محمد نے 50 روز تک بھی حکومت نہ کی اور اسیر کر دیا گیا۔ ذرا رک کر رایان نے پھر کہنا شروع کیا، علی بن ربیع میرے بیٹے، تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ جب سلطان محمود غزنوی نے امیر محمد کو اپنے بڑے بیٹے مسعود پر ترجیح دی، اس کے لیے ایک وصیت نامہ خط کی صورت میں لکھا تو خط کا مسودہ دوبارہ پڑھا گیا تو اس کو سن کر عام درباریوں کو افسوس ہوا اور مسعود کی اس حق تلفی کو سبھی نے ناموضوع خیال کیا اور مسعود دربار سے اٹھ گیا۔ جب امیر مسعود دربار سے اٹھ کر باہر آیا تو ابو نصر جو بعد میں وزیر ہوا اس کے پیچھے پیچھے آیا اور اس سے کہا، تمہاری حق تلفی پر مجھے اور تمام اہل دربار کو بہت افسوس ہے۔ مسعود نے اسے جواب میں کہا، اس کی فکر نہ کرو، کیا تم نے بزرگوں کا یہ قول نہیں سنا، تلوار خط سے زیادہ سچی اور مضبوط ہوتی ہے۔ ابو نصر نے خود بیان دیا کہ جب میں مسعود سے گفتگو کرنے کے بعد واپس دربار میں گیا تو سلطان محمود نے مجھے اپنے پاس بلوایا اور پوچھا کہ تم مسعود کے ساتھ ساتھ دربار سے باہر کیوں گئے اور تمہاری اس سے کیا بات چیت ہوئی؟ ابو نصر کا کہنا تھا کہ میں نے سلطان محمود سے سب کچھ صحیح بیان کر دیا۔ سلطان نے میری اور مسعود کی بات چیت سن کر کہا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مسعود ہر لحاظ سے امیر محمد سے بہتر ہے اور مجھے اس کا یقین ہے کہ میرے بعد سلطنت مسعود ہی کے قبضے میں آئے گی، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے، امیر محمد نے میری زندگی میں ہمیشہ میری بہت عزت کی ہے اور ہر طرح سے میرا خیال رکھا ہے۔ اس موقع پر ابو نصر کا بیان ہے کہ یہ ساری واقعہ میں مجھے دو باتوں پر بہت تعجب ہوا۔ ایک تو مسعود کے پرمعنی جواب پر جو اس کے علم و فضل کے شایان شان تھا، اور دوسرے سلطان محمود کے انتظام سلطنت پر۔ ادھر میں نے مسعود سے گفتگو کی اور ادھر محمود کو اطلاع ہو گئی۔ بہرحال سلطان مسعود تخت نشین ہوا تو اس نے احمد بن حسن کو وزارت سلطنت کا عہدہ بخشا اور ایک امیر احمد کو ہندوستان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ شخص ابھی تک لاہور ہی میں تھا اور مجددین دیلمی کو اپنے بہترین درباریوں میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہتے کہتے رایان بن ناہر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دروازے پر برقی کوندے کی طرح راحیل بنت رایان نمودار ہوئی اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا کھانا لگ گیا ہے، مہمانوں کو لے کر آئیں، کھانا کھائیں۔ اس کے ساتھ ہی راحیل بنت رایان وہاں سے ہٹ گئی۔ رایان بن ناہر اپنے بیٹے کے علاوہ علی بن ربیع اور عبد الرزاق کو لے کر نکلا۔ کھانے کے کمرے میں گئے، سب نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانا جب کھایا جا چکا، روشنک اور راحیل بنت رایان نے برتن سمیٹ لیے۔ تب علی بن ربیع نے رایان بن ناہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں اور عبد الرزاق دونوں آپ کے انتہا درجے کے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اس قدر عمدہ ضیافت کا اہتمام کیا۔ میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پردیس کی اس جنگل اور غریب الوطنی کی ان لمحات میں ہمارا اس طرح استقبال کیا جائے گا، اس طرح بہترین ضیافت کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ اب آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جاتے ہیں۔ جواب میں رایان بن ناہر بولا اور کہنے لگا، علی بن ربیع آپ کو یہ الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ فکر مند نہ ہوں، ایسی ضیافت کا اہتمام ہم اکثر و بیشتر کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی علی بن ربیع اور عبد الرزاق دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک بار پھر رایان بن ناہر کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ اجازت لے کر اپنی اپنی حویلی کی طرف چلے گئے تھے۔ سلطان مسعود کے زمانے میں کیچ مکران کے حاکم نے وفات پائی۔ اس کے دو بیٹے تھے، اس میں سے ایک کا نام عیسیٰ تھا جو اپنے باپ کی سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی ابو اساکر کو ہر چیز سے محروم کر کے سلطنت سے باہر نکال دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو اساکر میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کا مقابلہ کرتا، لہٰذا کیچ مکران سے نکل کر وہ سلطان مسعود غزنوی کے دربار میں فریاد لے کر آیا اور اس نے سلطان مسعود سے یہ درخواست کی کہ اگر سلطان مسعود اپنے لشکر کی مدد سے
اسے اپنے آبائی ملک پر قبضہ کرا دے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ حکومت غزنی کی اطاعت کا دم بھرے گا، نیز اپنے علاقے میں امیر مسعود کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دے گا۔ سلطان مسعود نے ابو عساکر کی درخواست کو قبول کر لیا اور ایک لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس لشکر کا کماندار التون تاش کو بنایا گیا تھا اور نائب کی حیثیت سے لشکر میں علی بن ربیع کو رکھا گیا تھا۔ اس طرح التون تاش اور علی بن ربیع دونوں ایک ہفتہ بعد ایک خاصا بڑا لشکر لے کر بلوچستان کے علاقے مکران کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مکران اور کیچ کی حدود میں داخل ہونے کے بعد التون تاش اور علی بن ربیع نے تیز رفتار قاصد کیچ مکران کے حکمران عیسیٰ کی طرف بھجوائے اور سلطان مسعود غزنوی کی ہدایت کے مطابق اسے صلح اور امن کا پیغام دیا۔ عیسیٰ کو شاید اپنی طاقت، قوت اور ایک جرار لشکر رکھنے پر بڑا گھمنڈ اور بڑا ناز تھا۔ اس بنا پر التون تاش اور علی بن ربیع کے بھیجے ہوئے قاصدوں کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی۔ لشکر لے کر نکلا اور التون تاش اور علی بن ربیع کی راہ روک کھڑا ہوا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے تھے۔ اگلے روز کیچ مکران کے حکمران عیسیٰ کے کہنے پر اس کا ایک تیز زن دونوں لشکروں کے بیچ میں آیا اور انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس موقع پر علی بن ربیع اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا التون تاش کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ مجھے اجازت دیں، میں انفرادی مقابلے کے لیے اترتا ہوں۔ اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لشکریوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ التون تاش مسکرایا اور علی بن ربیع کو اس نے انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے اجازت دے دی تھی۔ اپنے گھوڑے کو سخت ایڑ لگاتے ہوئے علی بن ربیع میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ مکران کے حکمران عیسیٰ کی طرف سے جو شخص انفرادی مقابلے کے لیے آیا تھا، علی بن ربیع اس کے سامنے پہنچا۔ تب وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مسعود غزنوی کے سالار التون تاش کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا جو وہ انفرادی مقابلے کے لیے بھیجتا؟ تم نوعمر ہو، جنگ کا اتنا تجربہ نہیں رکھتے ہوگے۔ کیا اس کی تمہارے ساتھ دشمنی ہے یا اس نے تمہیں موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھو یہ موت کا میدان ہے، یہاں چتا کی آگ سلگتی ہے، درد بھڑکاتی آتش انسانی کو نگلتی ہے، یہاں ہر لمحہ کڑی دھوپ کے صحرا میں نفرتوں کا نوحہ ہی گایا جاتا ہے اور خوف، وحشت اور لہو کی بارش میں اپنے کام کی ابتدا کرنا پڑتی ہے۔ دیکھو میرے گھوڑے کے ساتھ میرا گرز، میرا نیزہ، میرا کلہاڑا بندھا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں میری تلوار اور ڈھال ہے۔ اگر تم میری تلوار کا مقابلہ کر لو گے تو پھر میرا گرز یاد رکھنا ہتھوڑی کی طرح تم پر برسے گا اور تمہاری زندگی کی دیوار گراتا چلا جائے گا۔ کیوں نہ حق لہو کے طوفان اٹھائے چنگاڑتے ناچتے شولوں اور دکھ برے سایوں کا سامنا کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ ابھی وقت ہے، واپس جا سکتے ہو، ورنہ اس میدان کے اندر تمہاری حالت کائی لگی بسیدہ دیواروں، لکوری اینٹوں کے کنڈروں سے زیادہ بھیانک بنا کر رکھ دوں گا۔ انفرادی مقابلے پر آنے والے اس نوجوان کے یہ الفاظ سن کر علی بن ربیع نے کہا، دیکھ زیادہ گفتگو سے پرہیز کر، جب تو نے مجھے مقابلے کی دعوت دی تو اب مجھ سے ٹکرا، پھر دیکھتے ہیں زمین کس کا لہو مانگتی ہے۔ علی بن ربیع کی ان الفاظ پر وہ بھڑ کھا گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنی تلوار اور اپنی ڈھال اپنے سامنے لہرائی، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر وہ علی بن ربیع پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف علی بن ربیع بھی وادیوں میں حیات کو موت کے بمر میں لپیٹ دینے والے سرکش و بے باک شعلوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ دونوں کچھ دیر تک زمین کی کوکھ میں ہیجان پیدا کرنے والے گرسینہ جذبوں کی طرح حرارت دلوں کی دارالامان کو اندھیروں کی نہا خانوں میں تبدیل کرتی، حلقہ در حلقہ پھیلتی بے کنار سیاہی کی طرح ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ علی بن ربیع کے مد مقابل پر تھکاوٹ طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ لڑکڑانے کے انداز میں پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ اس موقع پر اچانک علی بن ربیع نے تلوار کا ایک وار کرنے کے ساتھ ہی اپنے دائیں پاؤں کی ایک بھرپور ٹوکر اس کے گھٹنے پر ماری، جس پر وہ توازن کھو بیٹھا، بے سر و پا ہو کر زمین پر گر گیا۔ علی بن ربیع تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، پھر وہ کھولتی بپرتی جوالا مکھی اور بخارات کے کھولتے التہاب کی طرح اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اٹھو، پھر سے میرا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ جب تک اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، سنبھلتے نہیں، اس وقت تک میں تم پر حملہ آور نہیں ہوں گا۔ اس پر وہ شخص انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھا ہی نہیں، نہ ہی اس نے اپنی تلوار جو اس نے چھوڑ دی تھی دوبارہ اٹھائی، یہاں تک کہ علی بن ربیع پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، اگر تم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا،
تم ہار تسلیم کر چکے ہو، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ اس مد مقابل نے اسے اپنے لیے غنیمت جانا، فوراً اٹھا، اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور اسے ایڑ پر ایڑ لگاتا ہوا واپس چلا گیا تھا، جبکہ علی بن ربیع اپنے لشکر کی طرف چلا گیا تھا۔ مکران اور کھیچ کے حکمران عیسیٰ نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ دوسری طرف التون تاش اور علی بن ربیع کا لشکر بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، ایک التون تاش کے پاس اور دوسرا علی بن ربیع کے پاس تھا۔ چنانچہ مکران اور کھیچ کے حکمران عیسیٰ نے حملہ آور ہونے میں پہل کی۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے التون تاش اور علی بن ربیع نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس طرح بلوچستان کی سرزمینوں میں دونوں لشکر جب ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے تو روحوں کی چیخیں، لپکتی خونی قضا اور ہوس بری نا امیدیاں چاروں طرف رقص کرنے لگی تھیں۔ کچھ دیر تک ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ عیسیٰ خان کی بدقسمتی، جنگ شروع ہونے سے پہلے التون تاش اور علی بن ربیع کی طرف سے صلح صفائی کی پیشکش کی گئی، لیکن عیسیٰ خان اپنی طاقت اور قوت کے گھمنڈ میں بدمست تھا۔ اس نے التون تاش اور علی بن ربیع کی کسی بھی تجویز کو سننے سے انکار کر دیا، بس جنگ کرنے پر تلا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور مورخین لکھتے ہیں اس جنگ میں انگنت لشکریوں کے علاوہ خود عیسیٰ خان جو کھیچ اور مکران کا حکمران تھا وہ بھی مارا گیا۔ امیر عیسیٰ کی وفات کے بعد اس کا بھائی ابو عساکر مکران اور کھیچ کا حکمران بن گیا اور اس نے حسب وعدہ اپنی سرزمینوں میں سلطان مسعود غزنوی کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا تھا۔ علی بن ربیع ایک روز غزنی کے قصر میں داخل ہوا، ایک ایسے کمرے کے دروازے پر رک گیا جس کے اندر سلطان مسعود غزنوی اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر شاید اندر داخل ہونے کے لیے وہ کچھ کہنا ہی چاہتا کہ سلطان کی نظر پہلے ہی اس پر پڑ گئی۔ سلطان نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ اس پر علی بن ربیع کمرے میں داخل ہوا۔ جس نشست کی طرف سلطان مسعود غزنوی نے اشارہ کیا تھا اس نشست پر وہ ہو بیٹھا تھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر تک کاٹ کھانے والی خاموشی طاری رہی۔ دراصل علی بن ربیع فکر مند تھا کہ سلطان نے اسے کیوں بلایا ہے۔ پھر وہ خدشات بری آواز میں سلطان مسعود کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی اہم کام کے سلسلے میں آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ جواب میں سلطان مسعود مسکرایا اور کہنے لگا، تم سے غلطی بھی ہوئی ہے اور ایک کام کے سلسلے میں نے تم کو طلب کیا ہے۔ سلطان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، پہلے اس غلطی کی طرف آتے ہیں جو تم سے سرزد ہوئی۔ دیکھو، میں نے تمہیں اور عبدالرزاق کو 2 حویلیاں دی تھی۔ جس موضوع پر تم سے بات کرنے لگا ہوں اس موضوع پر پہلے عبدالرزاق سے میں بات کر چکا ہوں۔ تم چونکہ مستقر کی طرف تھے لہٰذا تمہیں میرا پیغام بعد میں ملا۔ جس محلے میں تم دونوں کو حویلیاں دی گئی ہیں اس محلے کے لوگوں کو تمہارے متعلق حد درجہ شکایتیں ہیں۔ سلطان مسعود کے یہ الفاظ سن کر علی بن ربیع چونکا تھا، کہنے لگا، سلطان محترم، میں نے اس محلے کے مکینوں کے ساتھ نہ کبھی کوئی زیادتی کی ہے، نہ ہی میری وجہ سے کسی کی دل شکنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں میں حویلی کو چھوڑ کر قریب ہی ایک بٹیار خانے میں منتقل ہو چکا ہوں۔ بٹیار خانے کا مالک بہت اچھا انسان ہے، اس نے مجھے اور عبدالرزاق کو 2 کمرے دے رکھے ہیں۔ پہلے تو وہ ان کمروں کا ہم سے کرایہ نہیں لیتا تھا، لیکن اب ہم نے اسے زبردستی ادائیگی کرنا شروع کر دی ہے۔ سلطان محترم، اب جب کہ ہم اس محلے میں رہتے ہی نہیں تو کس نے اور کس قسم کی شکایت آپ تک پہنچائی تھی؟ سلطان مسعود مسکرایا۔ علی بن ربیع، محلے کے ان لوگوں میں سرکردہ ریان بن ناہر اور سامیارس کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، سب ایک وفد کی صورت میں میرے پاس آئے تھے۔ انہیں شکایت یہ ہے کہ جب میری طرف سے تمہیں ان کے محلے میں حویلی دی گئی تھی تو تم اس حویلی کو چھوڑ کر بٹیار خانے میں کیوں چلے گئے؟ ان کا کہنا تھا کہ علی بن ربیع اور عبدالرزاق چونکہ میرے لشکر کے نامور سالاروں میں سے ہیں، لہٰذا ان حویلیوں کو چھوڑ کر ان کا بٹیار خانے میں رہنا وہاں کے مکینوں کے لیے باعث شرم ہے۔ اس بنا پر وہ زور دے رہے تھے کہ تم اور عبدالرزاق اپنی اپنی حویلی میں جا کر رہو۔ عبدالرزاق تو اب تک بٹیار خانے سے اپنے حویلی میں منتقل ہو چکا ہوگا، اب تم بھی بٹیار خانے سے اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنی حویلی میں جا کر قیام کرو۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان مسعود جب رکا تب علی بن ربیع بولا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، یہ تو وہ شکایت ہے جو آپ تک پہنچی ہے اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
کہ میں ابھی تھوڑی دیر تک بٹیار خانے سے اپنے حویلی میں منتقل ہو جاؤں گا۔ میں سارا سامان بٹیار خانے میں نہیں لے کر آیا، میرا زیادہ سامان حویلی کے اندر ہی ہے، اور میں وہاں گاہے گاہے جا کے حویلی کی صفائی ستھرائی بھی دیکھتا ہوں۔ اب آپ دوسرا معاملہ کہیں جس کے لیے آپ نے مجھے طلب کیا ہے۔ اس پر سلطان مسعود نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کے بعد وہ علی بن ربی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن ربی، ایک انتہائی اہم مہم آن پڑی ہے۔ اس سے پہلے جو کیچ اور مکران کی مہم تھی، اس میں نے تمہیں التون تاش کے ساتھ بھیجا تھا۔ التون تاش ایک نامور اور جہاندیدہ سپہ سالار ہے، میرے باپ کے تحت بھی ایک سالار کی حیثیت سے کام کر چکا ہے۔ اس پر وہ جنگوں کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ کیچ اور مکران کی مہم میں جو تم نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان سے التون تاش بڑا متاثر تھا، اور اس نے کئی بار اس مہم کے سلسلے میں تمہاری تعریف میرے سامنے کی۔ دیکھ بچے، اس وقت 2 مہمیں ہیں جن کی طرف میں اپنی پوری توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ایک رے اور ہمدان کی مہم ہے، اور دوسری ترکمانوں کے خلاف ہے۔ جہاں تک رے اور ہمدان کی مہم کا تعلق ہے، وہاں ایک شخص علاء الدولہ نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ اس نے چاروں طرف تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے، اور ان علاقوں میں جو ہمارے عامل ہیں ان پر حملہ آور ہو کر کسی کو قتل کر رہا ہے، اور بہت سوں کو علاقے سے نکلنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس طرح وہاں وہ اپنے لیے علیحدہ سلطنت قائم کرنے کے درپے ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک لشکر تمہاری کمانداری میں دیا جائے۔ اس سلسلے میں عبد الرزاق تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ میرا ایک فراش ہے، نام اس کا تاش ہے، وہ بھی جنگ کا بڑا اچھا تجربہ رکھتا ہے، وہ بھی تمہارے ہمراہ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنی ذہانت سے علاء الدولہ کی بغاوت اور سرکشی کو کچلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور جب تم علاء الدولہ کو اپنے سامنے زیر کر لو تو پھر تاش کو ان علاقوں کا حاکم مقرر کرنا جو لشکر پہلے سے رے اور ہمدان کے اندر ہمارا موجود ہے۔ اس سارے لشکر کو تاش کے تحت کر دینا، اور مجھے امید ہے کہ تاش ان علاقوں کو خوب سنبھالے گا۔ وہاں جس قدر خراسانی امراء جو بغاوت کے درپے ہیں یا بغاوت پر کمر بستہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے خوب نمٹے گا۔ اس کے بعد تم دوسری مہم کا رخ کرو گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان مسعود رکا، پھر کہنے لگا، دوسری مہم ترکمانیوں کے خلاف ہے۔ جس وقت تم اور عبد الرزاق تاش کے ساتھ لشکر لے کر رے اور ہمدان کی طرف روانہ ہوگے، اسی وقت ایک اور لشکر میں خود یہاں سے لے کر روانہ ہوں گا۔ میرے ساتھ عبد الرئیس بن عبد العزیز ہوگا۔ غزنی سے نکل کر میں اور عبد الرئیس پہلے اصفہان جائیں گے، اس کے بعد رے پہنچنے کے بعد ہرات کا رخ کریں گے۔ ہرات کے اندر میں اور عبد الرئیس اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر کے تمہارا اور عبد الرزاق کا انتظار کریں گے۔ جب تم دونوں اپنے لشکر کو لے کر اور تاش کو ہمدان کا حکمران بنانے کے بعد ہرات پہنچو گے تو پھر ہم ترکمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گے، اس لیے کہ جہاں تک اور جس قدر خبریں مجھے ملی ہیں ان کے مطابق ترکمانیوں کے پاس ایک نہیں کئی بڑے بڑے عساکر ہیں جن کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان مسعود جب خاموش ہوا تب چھاتی تھامتے ہوئے علی بن ربی کہنے لگا، سلطان محترم، خداوند قدوس نے چاہا تو ان دونوں مہموں میں ہم ہی کامیاب رہیں گے۔ آپ کب تک چاہیں گے کہ میں اور عبد الرزاق یہاں سے تاش کو لے کر ہمدان کا رخ کریں؟ اس پر سلطان بولا اور کہنے لگا، یہاں سے تم پہلے رے شہر جانا، اگر وہاں علاء الدولہ تم سے نہ ٹکرائے، تمہارے سامنے نہ آئے تو پھر ہمدان کا رخ کرنا۔ ہمدان کی طرف پیش قدمی کے دوران میرے خیال میں علاء الدولہ تم سے ٹکرائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 دن میں تم اپنی تیاریاں مکمل کر لو اور تاج کو لے کر تم اور عبد الرزاق اپنی منزل کی طرف کوچ کر جاؤ۔ تمہارے جانے کے چند دن بعد میں اور عبد الرئیس بن عبد العزیز بھی لشکر لے کر غزنی سے اصفہان کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ چند روز بعد ایک لشکر علی بن ربی کی کمانداری میں ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ عبد الرزاق اور سلطان مسعود غزنوی کا فراش نام جس کا تاش تھا وہ بھی علی بن ربی کے ساتھ تھے، اس لیے کہ ان علاقوں میں امن قائم کرنے کے بعد سلطان کے حکم پر تاش کو وہاں کا حاکم مقرر کرنا تھا۔ دوسری طرف ہمدان اور گرد نواح کے علاقوں میں علاء الدولہ نام کی باغی اور سرکش نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیل رکھا تھا، اور اس نے ایک جرار اور بہت بڑا لشکر بھی تیار کر لیا تھا۔